فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یادیں منانا اور ان یادوں کو عمل کی بزم میں سجانا زندگی کی علامت ہے۔ ہر سال ماہ محرم میں یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائی جاتی ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی دین کے لیے جانثاری کے چرچے ہوتے ہیں۔ ظالمان کوفہ اور رہزنان کربلا کے ستم سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ محبت اہل بیت میں خود بخود مژگاں پر آنسوؤں کی بوندیں نمودار ہوتی ہیں۔ خانوادہ نبوت نے دین کی خاطر سر کٹایا، باطل کے آگے سرنگو نہ ہوئے، وفا شعاری کا نمونہ پیش کیا، مثال قائم کی، عزیمت و استقامت کی لاج رکھی، مشعل راہ بن گئے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ شہدائے کربلا کے نقوش قدم رہ حق کی علامت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت نے مذکورہ شعر میں غلامان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقوش قدم کو راہ خدا کہہ کر صدق و صفا کے چراغ روشن کر دیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہر سال یادوں کی محفل کیوں سجائی جاتی ہے؟ ذکر شہید اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کس لیے بزمیں منعقد ہوتی ہیں؟ اشک رواں ہوتے ہیں۔ امام حسین سے محبتوں کی قندیلیں فروزاں کی جاتی ہیں۔ شہدائے کربلا کی پاکیزہ حیات کے ہر رخ کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ انہیں سنگ منزل مانا جاتا ہے، نشان منزل سمجھا جاتا ہے۔ دین کا نظام، قانون شریعت کامل و اکمل ہے، جس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی و مصالحت دین سے بغاوت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت اسلامیہ کی بالادستی کے لیے یزید کی بیعت سے انکار فرمایا، یزید کی شریعت سے بغاوت و انحراف کے خلاف آواز بلند کی۔ اس لیے امام حسین کا نقش قدم راہ خدا ہے۔ شریعت کے تحفظ کے لیے آپ کی ذات مشعل راہ بن چکی ہے، نشان منزل ہے، رہ استقامت کا نشان امتیاز بن چکے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لمحات کیسے اذیت ناک ہوں گے جب یزیدی انحراف کے خلاف امام حسین نے سفر کی صعوبتیں گوارا کیں۔ ارض طیبہ سے دوری کسے برداشت ہوگی؟ وہ تو بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چین و سکون تھے، پروردہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ یزید کے خلاف شریعت اقدامات کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل کچلنا ضروری تھا۔ قیصر و کسریٰ کے آمرانہ طرز حکومت کی پیروی یزید نے کی۔ اہل کوفہ نے یزید کی بیعت سے انکار پر مبنی خطوط بھیجے، امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی خواہش ظاہر کی۔ تحفظ شریعت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوئے کوفہ و کربلا مسافرت اختیار کی۔ نخلستان طیبہ سے جدائی ہوئی، وہ طیبہ جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ہر آن دیدار میسر تھا۔ دین متین کے چمن کو بے دینی کی تیز آندھیوں سے بچانے کے لیے، شریعت کے گلشن کو بری ہواؤں سے محفوظ کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین کربلا تشریف لے گئے۔ میدان کارزار گرم ہوا۔ ایک طرف مسلح فوج، ہتھیاروں سے آراستہ دستے، دوسری طرف 72 نفوس پاکیزہ، جن میں اکثر خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ، جن سے دین کی نکہتیں تھیں، جو شریعت کی حفاظت کے لیے آئے تھے، جن کی پیشانیاں تقوی اور طہارت سے روشن تھیں، جن کے پیش نظر اسلامی قوانین کی تکریم تھی۔ ایک طرف شاہانہ کر و فر تھا، شوکت اقتدار کا نشہ تھا، اسی نشے میں یزیدی مکر و فریب کی آماج گاہ بن گئے۔ انہیں دنیا نظر آنے لگی، اقتدار کی چاہت غالب آئی، آخرت بھول گئے، اپنی عاقبت تباہ کر بیٹھے، اصحاب کرام کی عظیم نسبتوں کو فراموش کر بیٹھے، دین سے وابستگی کے دعوے کا لحاظ بھی باقی نہ رہا، اپنے ہاتھوں کو مبارک لہو سے رنگین کیا۔ اس لیے روب و رسوخ رخصت ہوا، تاریکی مسلط ہوئی، یزیدان عہد نشان عبرت بن گئے، نفرتوں کا استعارہ اور ظلم کی علامت قرار پائے۔
کسری و قیصر کے استبداء کا نمونہ عبرت بن گئے۔ وقت نے یزیدی شکست کا نوشتہ تحریر کیا۔ شہادت سیدنا امام حسین کا یہی پیغام ہے کہ شریعت اسلامیہ کی بالادستی کے لیے سرگرم عمل ہوا جائے، دین کے معاملے میں مصالحت سے بچا جائے، بلکہ استقامت دینی کی راہ اختیار کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت و عمل کی توفیق بخشے، آمین آمین یا رب العالمین۔